لیکن ایک اور بات کل میر صاحب کہی مریم نواز صاحبہ نے سلیم صافی صاحب کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی عمران خان صاحب کی جوڈیشری میں کچھ لوگوں کی طرف سے سہولت کاری ہو رہی ہے، وہ فیض کی باقیات ہیں، یعنی کہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ پہ وہ ڈال رہی ہیں کہ ان کی باقیات ہیں، سہولت کاری ہو رہی ہے. بہت بڑا الزام ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایسا ہے کوئی معاملہ کہ اس بات سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو بار بار عدلیہ بلاتی ہے کہ آپ پیش ہو، عمران خان نہیں ہو رہے، جو کہ شاید کل ہو جائے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے ایسے کوئی معاملات ہیں جو الزام میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ تو اب یہ بات کر رہی ہیں نا، ہم تو یہ بات بہت پہلے سے کر رہے ہیں. اور جب ہم یہ بات کرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ جی آپ پاکستان کے دشمن ہیں، آپ غدار ہیں. کون نہیں جانتا کہ جب ایک پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وقار سیٹھ صاحب، جب انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا تو اس وقت وقار سیٹھ صاحب کے خلاف عمران خان صاحب کی حکومت کے وزراء نے ایک پریس کانفرنس کی، ان کو پاگل اور ذہنی مریض قرار دیا. اور اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ کے یہی جج تھے مظاہر نقوی صاحب، انہوں نے اس اسپیشل کورٹ کو ہی ان کانسٹیٹیوشنل قرار دے دیا جس نے مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تھا. اور یہ سینئر بھی نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد ان کو سپریم کورٹ میں لایا گیا، اور یہ اکیلے نہیں تھے، اسی طرح سندھ ہائی کورٹ سے بھی بہت سے لوگ لائے تھے. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں بتائیں نا کہ یہ تو اس کمیشن کے ممبر ہیں، وہ جو پارلیمانی کمیشن ہے، وہ پارلیمانی کمیشن میں کیا ہوا تھا، کس طرح یہ سب کچھ ہوا تھا. تو یہ کوئی مریم نواز شریف صاحبہ نے نئی بات نہیں کی. آج اگر وہ کہہ رہی ہیں جی کہ عدلیہ میں فیض کی باقیات ہیں، تو میں یہ بھی کہنے کی جسارت کروں گا کہ فیض کی باقیات صرف عدلیہ میں نہیں ہیں. فیض کی باقیات تو مسلم لیگ نون میں بھی موجود ہیں، اور فیض کی باقیات تو پیپلز پارٹی میں بھی موجود ہیں. کیونکہ ابھی تھوڑے دن پہلے شاہد حقان عباسی صاحب نے مجھے ہی ایک انٹرویو دیا، اور اس میں کہا جی کہ جب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کی ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا تو سوائے میرے اور نواز شریف صاحب کے ساری مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ باجوہ صاحب جو ہے نا ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کو اگر ایکسٹینشن ملتی تو آپ کو پتا ہے کہ پھر فیض صاحب جو ہیں ان کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. تو فیض صاحب اور باجوہ صاحب بالکل ایک تھے. اور فیض صاحب کی باقیات صرف جوڈیشری میں نہیں ہیں، فیض صاحب کی باقیات جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں بھی ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں اور اپنی پارٹی سے بھی فیض کی باقیات ختم کریں. اچھا میر صاحب، لیکن یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے، آڈیو لیکس کا آنا، یہ سب کچھ ہونا، اس پہ عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا یہ معاملہ سارا الیکشن سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ عدلیہ نے یہ حکم دیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے اس وقت جو کور ایشو ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن چاہتی ہے اور حکومت جو ہے وہ الیکشن نہیں چاہتی، لہٰذا یہ سب کچھ اس وقت جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں تو جب بھی پوچھتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ آپ الیکشن سے تو نہیں بھاگ رہے، کہہ رہے ہیں کہ جب مرضی الیکشن کروا دیں. تو کچھ ان کی پارٹی میں ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں جی کہ فی الحال الیکشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو مین لوگ ہیں ان کی پارٹی کے، مثلا جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کے صدر ہیں، جس طرح کے خواجہ آصف صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، یہ سارے تو کہتے ہیں کہ اگر آج الیکشن کرا دیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ایک تاثر ضرور ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت مین جو ایشو ہے، مین ایشو یہ ہے کہ پہلے ذرا ایک فیصلہ ہو جائے کہ پچھلے سال اپریل کے بعد سے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں آئین کی خلاف ورزی کس کس نے کی ہے. جو کہانی شروع ہوئی تھی تحریک عدم اعتماد سے، کیا وہ تحریک عدم اعتماد غیر آئینی تھی؟ اور اگر غیر آئینی نہیں تھی تو فواد چودھری نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آرٹیکل 5 کے تحت پوری کی پوری جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اس کو پاکستان کا دشمن کیسے قرار دیا، اور اس تحریک عدم اعتماد کو غیر آئینی کیوں قرار دیا. اور پھر آج جہاں پہ ہم پہنچے ہیں تو آج ایک طرف تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ پاکستان کی دشمن ہے، پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستان کے دشمن ہیں. اور آپ تو فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ آپ پاکستان کی حکومت کا بائیکاٹ کریں، جیسے کہ آپ نے کسی زمانے میں مودی کا کیا تھا. تو اب آپ بتائیں کہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر تحریک انصاف پوری دنیا میں پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو بدنام کرنے پہ تلی ہوئی ہے. تو اب کیسے الیکشن کیسے ہوگا اس ماحول میں؟